بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہمارا ہفتہ وار پروگرام حسن احوال اور آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد منیر الازہری آپ کے ساتھ ہے۔ آج کی پہلے سیگمنٹ میں ہم پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق بات کریں گے، اور پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ میں آپ کی لائیو کالز لی جائیں گی، آپ کے سوالوں کے جوابات دیے جائیں گے۔ پڑوسیوں کے حقوق یہ اتنے اہم ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں انہیں بار بار بیان کیا، اور بڑی تاکید کے ساتھ اللہ رب العزت نے پڑوسیوں کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ آج ہم جس گلی میں رہتے ہیں، جس محلے میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ والے گھر میں ہمارا کوئی بھائی رہتا ہو، ہماری کوئی بہن رہتی ہو، یا قریبی رشتے دار ہو، تو اس کا خیال رکھنا، اس کے حقوق کی پاسداری کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ نساء آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ۔ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور وہ پڑوسی جو قریبی رشتہ داروں میں سے ہوں۔ وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور وہ پڑوسی جو تمہارے پہلو میں رہتا ہو اور تمہارا گہرا دوست، جو ہر وقت تمہارے ساتھ ہو، تمہاری مدد کر رہا ہو، اور مسافر کی مدد کرو، اور جو خدام تمہاری خدمت پہ مامور ہیں ان کا خیال رکھو۔ تو یہ پڑوسیوں کا خیال رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ امر ہے۔ امر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آرڈر، اور جو آرڈر ہوتا ہے اس کو اوبے کرنا، ماننا ضروری ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ رب العزت نے آرڈر دیا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ بعین ہی اسی طرح یہ بھی آرڈر ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور پھر پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ تو جس طرح اللہ کی عبادت کا حکم ہے اور اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اسی لیول پہ حکم دیا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ ہم عمومی طور پر اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو نظر انداز کر لیتے ہیں، اور اس کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں کہ شاید معاشرے میں اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہم ان تمام معاملات میں تھوڑے سست روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ساتھ والے پڑوسی جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا وہ کس حالت میں ہیں۔ بسا اوقات ان کے گھر میں کھانا بھی ہو یا نہ ہو، کوئی بیمار ہے تو کیا بیماری میں اسے کسی دوا کی ضرورت ہوگی،
یا اسے کسی کھانے کی ضرورت ہوگی تو ہم نہیں پوچھتے، اس کا خیال نہیں رکھتے، بہت کم ہوتا ہے۔ کچھ صورتیں یہ بھی ہوتی ہیں کہ ہم اپنی طبی میلان کی بنا پر کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ چونکہ میری اس کے ساتھ نہیں بنتی، یا چھوٹا موٹا جھگڑا ہو جاتا ہے کبھی کبھار، جہاں لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں تو طبیعت کے اختلاف کی بنا پر چھوٹے موٹے جھگڑے تو ہو ہی جاتے ہیں۔ اب اس کی بنا پر انسان بالکل الگ تھلگ ہو جائے اور بات نہ کرے تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو سامنے رکھے کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ اللہ کی کتاب میں حکم تو یہ ہے کہ پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے احکام سامنے ہوں گے تو پھر اس کے دل میں کوئی ملال نہ ہوگا، بلکہ اس کے دل میں ایک فرحت ہوگی، انبساط ہوگا، تازگی ہوگی کہ میں نے بہتر انداز میں اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کرنا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے، اور اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم نے بیان کیا ہے۔ یہ متفق علیہ، یعنی یہ متفق، اس میں کسی قسم کا کوئی اشتباہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ ان ابن عمر و سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا ابن عمر اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتی ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ابھی تک اس منظر کو یاد کر رہا ہوں، ما زال جبریل یوصینی بالجار، کہ حضرت جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں مسلسل وصیت کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، ان کی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں کہ پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کرو، پڑوسیوں کا یہ بھی حق ادا کرو، یہ بھی حق ادا کرو، یہ بھی حق ادا کرو، حتی ظننت انہ سیورثہ، تو مجھے یہ لگا کہ شاید وہ پڑوسیوں کو مال وراثت میں بھی حقدار ٹھہرائیں گے۔ یعنی اس قدر ان کے حقوق کو اجاگر کیا، اس قدر ان کے حقوق کو بیان کیا کہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ شاید حضرت جبریل اللہ کے حکم سے پڑوسیوں کے حقوق کو اجاگر کرتے ہوئے انہیں مال وراثت میں حصہ دار ٹھہرا دیں گے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، اس قدر اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں تاکید کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تاکید کو اجاگر کیا۔ ایک اور روایت تاکہ پڑوسیوں کی اہمیت کو اجاگر کیا جا سکے، یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا، واللہ لا یؤمن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مرتبہ پھر قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ کے رسول نے تیسری مرتبہ قسم اٹھائی، واللہ لا یؤمن، کہ اللہ کی قسم وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ تو آپ سے پوچھا گیا، قیل من یا رسول اللہ، عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کون ہے جو کامل مومن نہیں ہو سکتا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، وہ کبھی بھی کامل مومن
نہیں ہو سکتا۔ تو اس حدیث پاک میں بڑی واضح طور پر تاکید کی گئی ہے کہ اپنے پڑوسیوں کو ایذا دینے سے، ان کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو دور کرو، کسی قسم کی تکلیف نہ دو، کوئی شر ان تک تمہاری طرف نہیں پہنچنا نہیں چاہیے، کیونکہ پڑوسی جو ہے یہ اللہ کی رحمت ہوتے ہیں۔ جب ہم پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں، پڑوسیوں کی خدمت کرتے ہیں، تو گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پڑوسیوں کے حقوق کا اس قدر خیال کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر نچھاور ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے راضی ہو سکے۔ تو کامل ایمان حاصل کرنے کے لیے بڑے واضح طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کو مرتبہ کمال تک پہنچانے کے لیے فرمایا کہ تمہارے شر سے تمہارے پڑوسی محفوظ ہونے چاہیے۔ اور ایک روایت کے اندر یوں بھی ہے کہ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا کہ جس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ ایک روایت میں یہاں تک آیا، تو اندازہ لگا لیں کہ جنت بھی دور کر دی جاتی ہے اس شخص سے جو اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال نہیں کرتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث کی اس تاکید کو سمجھتے ہوئے ہم اس بات کی طرف آئیں کہ ہمارے پڑوسی جو بھی ہوں، ہمارے رشتے دار ہوں یا نہ ہوں، کسی بھی رنگ نسل مذہب سے ہوں، اور اگر وہ ہمارے دین پر نہیں ہیں تو پھر ہمارا ڈبل حق بنتا ہے کہ ہم ان کے حقوق کا خیال کریں اور ہم انہیں بتائیں کہ مسلمان کس قدر اعلیٰ اخلاق کے مالک ہوتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے کس قدر مہربان ہوتے ہیں اپنے پڑوسیوں کے لیے۔ تو ڈبل ڈیوٹی عائد ہو جاتی ہے کہ جب یہ سچویشن ہو کہ وہ اس دین پر نہیں جس دین پر ہم کاربند ہے، تو پھر ہمیں اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے، اب دیکھیں یہ جو احادیث ہیں ان پر عمل کرنے کا وقت یہ ہے کہ جب پڑوسی آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، وہ کسی بھی رنگ سے ہوں، کسی بھی نسل سے ہوں، کسی بھی مذہب سے ہوں، تو ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ مخلص ہیں اور اس کے رسول مکرم اور اس اخلاص کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنے پڑوسیوں کا بھرپور خیال رکھیں گے۔ ایک اور حدیث پاک، بڑی اہم حدیث پاک، یہ بھی روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلا یؤذی جارہ، وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ بڑے واضح طور پر حکم ہے کہ اگر اللہ پر ایمان ہے اور اس پر ایمان ہے کہ آخرت میں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے، تو پھر وہ شخص اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ آگے حدیث کے اندر ارشاد ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، تو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، رسپیکٹ کرے، مہمان نوازی کرے، اچھی انداز میں مہمان نوازی کرے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور تیسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ، وہ جب بھی بات کرے اچھی بات کرے، وگرنہ خاموش ہو جائے، اس کے لیے خاموشی بہتر ہے۔ ہم بسا اوقات یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں جو ہے
وہ بہت زیادہ باتیں کرنی چاہیے، یا محفل میں کوئی شخص بیٹھا ہو اور وہ باتیں بہت اچھے طریقے سے کر رہا ہو، عمدگی کے ساتھ کر رہا ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں جو ہے اس سے زیادہ اچھی بات کرنی ہے، تو اس سے زیادہ اچھی بات کرنے کی کوشش میں ہم غلط باتیں کر جاتے ہیں، ایسی باتیں بھی کر جاتے ہیں کہ جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے اگر آپ اچھی بات نہیں کر سکتے تو اچھی بات سن تو لیں، اچھے لسنر ہوں، گڈ لسنر ہونا چاہیے، اچھی باتیں سنیں۔ اور کیا ہی اچھی بات ہے کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے کان جن سے ہم سنتے ہیں، اس سے صرف اللہ کا کلام سنیں، اللہ کی بات سنیں، اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ یہ حدیث پاک ہمیں اس طرف رہنمائی کرتی ہے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، کچھ بھی ہو جائے خود تکلیف برداشت کر لیں، پڑوسیوں کو ایذا نہ دیں۔ اور دوسرا، ایمان کے کامل ہونے کی علامت یہ ہے کہ اپنے مہمان کی عزت کریں، مہمان کی مہمان نوازی کریں، اس کا خیال رکھیں۔ جب وہ ہمارے گھر میں آ جائے تو وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے اور رزق بھی اپنا ساتھ لے کے آتا ہے، ہمیں اس کا بھرپور خیال کرنا چاہیے۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں جب بھی بات کرنی ہو تو اچھی بات کریں، اگر اچھی بات نہیں کر سکتے تو ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث پاک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اور اس کو امام بخاری نے اپنی کتاب کی زینت بنایا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، اور دین کا اکثر حصہ یہ آپ سے روایت ہے۔ بہت زیادہ احادیث ہیں جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت فرمائی ہے۔ آپ نے بالخصوص عورتوں کے متعلقہ جو امور ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتی تھی، یا خواتین آپ کے پاس آ جاتی تھی اور آ کر پوچھتی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کا جواب ارشاد فرماتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد کتنی ہی خواتین آتی تھی کہ اس مسئلہ کے بارے میں اللہ کے رسول کا کیا حکم موجود ہے، کیا فرمان موجود ہے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں بتایا کرتی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اور آپ نے سوال پوچھا، ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ روایت کرتے، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سوال پوچھا، ان لی جارین فإلی ایہما اہدی، میرے دو پڑوسی ہیں تو میں کس کو ہدیہ دوں، کس کو تحفہ دوں ان میں سے؟ قال الی اقربہما منک بابا، جو تمہارا نیکسٹ ڈور ہے، نیکسٹ ڈور پڑوسی، اس کو تحفہ دو، جو گھر کے ساتھ دروازہ ملتا ہے اسے تحفہ دو۔ اگر تحفہ اتنا ہے کہ ایک ہی کو دیا جا سکتا ہے تو پھر جو نیکسٹ ڈور نیبر ہے آپ اس کو دے دیں، اور اگر زیادہ مقدار میں چیزیں موجود ہیں آپ کے پاس تو دونوں پڑوسیوں کو آپ دے سکتے ہیں۔ اگر تھوڑی مقدار میں ہے تو پھر جو نیکسٹ ڈور نیبر ہے آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور معیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر فرما دیا کہ اللہ کے نزدیک کون شخص بہتر ہے ہم میں سے، بڑے واضح انداز۔
اور یہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی زینت بنایا، لکھا اس کو عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الاصحاب عند اللہ تعالی خیرهم لصاحبہ، کہ دوستوں میں سب سے بہتر دوست وہ ہے اللہ کے نزدیک، دوست ہوتے ہیں معاشرے میں یا سہیلیاں کہہ لیں، تو مذکر کا صیغہ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ قرآن کا اسلوب ہے، حدیث کا اسلوب ہے، مذکر کا صیغہ استعمال کر کے اس میں عورتوں کو بھی شامل کیا جاتا ہے کہ ساتھیوں میں سے بہترین ساتھی اللہ کے نزدیک کون ہے، دوست کون بہتر ہے اللہ کے نزدیک، جو دوستوں کا ایک گروپ ہوتا ہے یا دو دوست ہوتے ہیں، تین دوست ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرہم لصاحبہ، جو اپنے دوست کے لیے بہتر ہو وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے، جو اپنے دوست کے ساتھ بہتری کر رہا ہو وہ اللہ کے نزدیک بھی بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا وخیر الجیران عند اللہ تعالی خیرہم لجارہ، اور پڑوسیوں میں بہترین پڑوسی اللہ کے نزدیک کون ہے، وہ پڑوسی بہتر ہے اللہ کے نزدیک جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک معیار مقرر کر دیا اللہ کے ہاں بہتر ہونے کا۔ اللہ کے ہاں بہتر کون ہو سکتا ہے؟ وہی بہتر ہوگا جو اپنے پڑوسیوں کے لیے بہتر ہوگا، جو اپنے دوستوں کے لیے بہتر ہوگا۔ دوست بھی ہر وقت ساتھ ہوتے ہیں، دل کے قریب ہوتے ہیں، دوست ہر وقت ساتھ ساتھ رہتے ہیں، مشکل میں، مشکل کی گھڑی میں، خوشی کی گھڑی میں ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں دوست۔ تو دوستوں کا خیال رکھنا گویا کہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے، اللہ کی طرف سے بہتری کو حاصل کرنا ہے۔ اسی طریقے سے پڑوسیوں کا خیال کرنا گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنا ہے اپنی ذات کی طرف۔ تو یہ ایک فیصلہ کن معیار مقرر ہو گیا کہ اگر آپ اللہ کے نزدیک بہتر ہونا چاہتے ہیں تو پھر اپنے پڑوسیوں کے لیے بہتر ہو جائیں، اگر آپ اللہ کے نزدیک بہتر ہونا چاہتے ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ بہتر سلوک کریں، اپنے دوستوں کے لیے بہتر ہو جائیں، اپنے دوستوں کے ساتھ اچھے معاملات کریں۔ جب انسان اپنے دوستوں کے ساتھ بہتر معاملات کرتا ہے تو پھر اللہ اسے بہتری کا مرتبہ عطا فرما دیتا ہے، اور جب انسان اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہتر ہوتا ہے اللہ رب العزت اسے افضل مقام پہ فائز فرما دیتا ہے۔ ناظرین، قرآن کی آیات اور احادیث سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ہمیں اپنے گلی محلے میں، سوسائٹی میں رہتے ہوئے کس طریقے اپنے دوستوں کا خیال رکھنا ہے، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے۔ پڑوسی کوئی بھی ہوں، کسی بھی رنگ نسل مذہب سے ہوں، ان کا خیال رکھنا اللہ کے حکم پہ عمل پیرا ہونا ہے۔ اور جب انسان پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کرتا ہے تو پھر اس کے اندر بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو امپروو کرنا شروع کر دیتا ہے، اور امپروو کرتے کرتے وہ اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ اور کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ کی دوستی اور اللہ کی طرف سے محبوبیت اسی وجہ سے حاصل ہوئی کہ وہ پڑوسیوں کا خیال رکھا کرتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوسی جو تھا وہ غیر مسلم تھا، آپ اس کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ اللہ کے نزدیک انہیں محبوبیت کا درجہ عطا کیا گیا۔
اللہ نے انہیں محبوبیت کا درجہ عطا کیا۔ بہت ساری عبادات کی آپ نے، لیکن اس میں ایک یہ بھی عبادت شامل تھی کہ اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کرتے، گھر میں کوئی چیز پکتی اسے ضرور بھیجتے، آتے جاتے اس کا حال پوچھتے، خیال کرتے۔ آج بھی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا نام بڑے احترام سے لیا جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا احترام کریں گے تو کل ہمارا نام بھی احترام سے لیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، ہمارے پروگرام کا پہلا حصہ ختم ہونے کے قریب ہی تھوڑی ہی دیر میں ہم بریک پر چلے جائیں گے، اور بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو لائیو کالز کے ذریعے آپ کے سوالات لیے جائیں گے، کالز اوپن ہو جائیں گی۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، ہم بریک کے بعد دوبارہ آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ویلکم بیک محترم ناظرین، پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے پڑوسیوں کے حقوق پر بات کی ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ آپ نے اس بات کو سمجھا ہوگا کہ اللہ کے نزدیک پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں اور کس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں پڑوسیوں کے حقوق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پر عمل پیرا ہونے کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں ان حقوق کو اپنانے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے کہ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے سے زندگی جنت بن جاتی ہے۔ آپ کا محلہ جنت کی مثال ہوتا ہے۔ جب کسی کے گھر میں کھانا نہیں پکتا آپ خیال رکھتے ہیں، جب کوئی کسی کے گھر میں مہمان آئے اور اس کے پاس اچھا کھانا موجود نہ ہو آپ پہنچا دیں۔ ایک زمانہ تھا کہ محلے میں کسی کے گھر کوئی مہمان آتا تو پورے محلے کا مہمان ہوتا تھا، پورا محلہ ہی اس کا خیال کرتا تھا، کہتا جی ہمارے گھر آ کے کھانا کھائیں گے آپ۔ آج ہم جو ہے وہ اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں کہ ہم کسی کو کیوں پوچھیں۔ ایسی بھی خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ کسی کے گھر میں کوئی شخص بلکتا تڑپتا مر جاتا ہے اور ہم خیال نہیں رکھتے۔ ہمیں خیال رکھنا ہوگا۔ ہمیں یہ تک پتہ نہیں چلتا کہ ساتھ والے گھر میں کوئی شخص ہے جس کا بچہ یا بچی بیمار ہے، یا ان کے پاس ان کے سکول کی فیس نہیں ہے، وہ پڑھنے نہیں جا سکتے اور انہوں نے اس بچے یا بچی کو کام پہ بھیج دیا ہے، تو ہم اتنا بھی نہیں سوچتے کہ اللہ نے ہمیں مال و دولت دیا تو کس لیے دیا؟ ان کی خدمت کے لیے دیا ہے۔ ہم آگے بڑھ کے ان کی خدمت کریں، انہیں پوچھیں کہ، اور بڑی عزت کے ساتھ۔ بعض لوگ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ سب کے سامنے آ کر کہہ رہے ہوتے ہیں جی میں نے فلاں کی مدد کی، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ اس میں اگلے کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، تم جو بھی نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ اسے بہتر جانتا ہے۔ کیا ضرورت ہے اعلان کرنے کی اور لوگوں کو گھر گھر جا کے بتانے کی جی میں نے یہ کام کیا، میں نے وہ کام کیا؟ نہیں یہ کرنا چاہیے۔ اور بالخصوص سفید پوش لوگ جو اپنی حیا کی بنا پر، اپنی عزت نفس کی بنا پر کسی کے سامنے جا کر ہاتھ نہیں پھیلاتے، کسی سے کچھ نہیں مانگتے،
تو ان کے سامنے اگر آپ دوسرے لوگوں کو بتائیں گے کہ میں نے اس شخص کی خدمت کی ہے، اس کی مدد کی ہے، وہ اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے۔ قرآن نے کہا کہ ایسے لوگ لا یسألون الناس الحافا، وہ لپٹ کر نہیں مانگتے، گلے نہیں پڑتے، نہیں جی مجھے یہ چیز چاہیے، ہر صورت میں چاہیے دیں آپ، ایسا نہیں کرتے، خاموش ہو جاتے ہیں، اپنی عزت نفس کو آگے رکھتے ہیں۔ اور جب انسان ایسا ہو تو ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اسے بہتر جانتی ہے۔ محترم ناظرین، کالز اوپن ہیں، آپ سوالات اپنے پوچھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ گفتگو بھی ہماری جاری رہے گی اور آپ کے سوالات بھی ہم لیتے رہیں گے، ان کے جوابات بھی دیتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پڑوسی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں۔ جس طرح ہم پابند ہیں اللہ کے حکم کے کہ ہم ان کا خیال رکھیں، اسی طریقے سے وہ بھی جس مذہب کو مانتے ہیں ان کے مذہب کے اندر بھی، ان کے دین میں بھی، ان کے خیال میں بھی پڑوسیوں کے حقوق کی تاکید اسی طرح کی گئی ہے۔ انہیں بھی حکم ہے کہ وہ بھی پڑوسیوں کا خیال رکھے۔ دنیا کے تمام مذاہب اور تمام ادیان اس بات پر متفق ہیں کہ پڑوسیوں کو ایذا نہ دی جائے، پڑوسیوں کا خیال رکھا جائے۔ اس لیے ملک میں جو قوانین بنتے ہیں وہ اسی بنیاد پہ بن رہے ہیں اور بنے ہوئے ہیں کہ رات کو 8 بجے کے بعد یا 9 بجے کے بعد آواز اونچی نہ ہو، اور بالخصوص جو رہائشی علاقے ہیں، ریزیڈنٹ ایریاز، اس میں کسی قسم کا شور شرابہ نہ ہو تاکہ لوگ ڈسٹرب نہ ہوں۔ اسی طریقے سے باقی جو معاملات ہوتے ہیں جن کا تعلق انسان کے آرام کے ساتھ ہے ان کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ مثلا ایک بلڈنگ کے اندر مختلف لوگ رہتے ہیں اور وہ پہلے فلور پہ ہیں، سیکنڈ فلور پہ ہیں، تو جب رات ہو تو پھر سیکنڈ فلور والوں کو چاہیے کہ ایسا شور شرابہ نہ کریں جس سے فرسٹ فلور والوں کو اذیت کا سامنا کرنا پڑے۔ ممکن ہے کوئی بیمار ہو، ممکن ہے کوئی پریشان ہو، ممکن ہے کوئی طالب علم اپنے امتحان کی تیاری کر رہا ہو، ممکن ہے کسی شخص کے نیند میں خلل آ جائے، تو آپ کوشش کریں کہ رات کو ایسا کوئی کام نہ کریں، اور ہمیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے رات کے وقت جو ان کے لیے ایذا کا باعث ہو، جو ان کے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ ہمیں ایسا کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے جو پڑوسیوں کے لیے ایذا کا باعث ہو۔ اسی طریقے سے ہم یہ بھی چاہیں گے کہ اپنے ناظرین کے سامنے یہ بات واضح کر سکیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو احساس کے ذریعے سمجھا جاتا ہے۔ کون سی بات اپنے پڑوسی کے سامنے کرنی ہے اور کون سی بات نہیں کرنی۔ جو بات ان کو ناپسند ہو وہ ان کے سامنے نہ کی جائے، گالی نہ دی جائے، انہیں برا بھلا نہ کہا جائے، اور اونچی آواز میں بات نہ کی جائے، پیار سے بات کی جائے، نرمی سے بات کی جائے، احترام سے بات کی جائے۔ اگر وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہو کہ ہمارا رویہ اچھا ہو تاکہ آئندہ اس قسم کا ماحول ہی پیدا نہ ہو، سختی والا ماحول ہی پیدا نہ ہو۔ تو یہ خیال رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے، ان کے احساسات تک کا خیال کیا جائے کہ اللہ رب العزت نے کس قدر تاکید کی ہے پڑوسیوں کے حقوق کی۔
کہ جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا اور اپنی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیا، تو ساتھ ہی حکم دے دیا کہ تم پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کرو۔ گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کرنا یہ عبادت ہے۔ اس کو عبادت کے درجے میں رکھا گیا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، عبادت ہے یہ۔ اور جب یہ انسان عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی محبت کو حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو وہ پا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت کو وہ پا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نرم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے دل میں نرمی آتی ہے، اس کا چہرہ روشن ہوتا ہے، وہ زندگی کے معاملات میں آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی نیٹ ورکنگ اچھی ہوتی ہے، اس کی اچھی ریپوٹیشن ہو جاتی ہے، لوگ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ کتنا اچھا انسان ہے، اس کے پڑوسی اس سے خوش ہیں، یہ پڑوسیوں کا اس قدر اچھا خیال رکھتا ہے کہ پڑوسی اس سے بہت خوش ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کے ان احکام کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور اہم بات جو پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق ہے وہ یہ کہ بسا اوقات ہم اپنے گھر کے لیے چیزیں لے کے آتے ہیں تو ہم شو کرتے ہیں، بس اچھے کپڑے لے کے آ گئے تو پھر پڑوسیوں کے سامنے اس کا اظہار کیا، جی یہ دیکھیں جی میں نے اتنے اچھے کپڑے اچھا موبائل لے لیا جی، اور بڑے بڑھ چڑھ کے بیان کیا۔ اگر آپ نے اچھے کپڑے لیے ہیں، اچھا موبائل لیا ہے، اچھی گاڑی لی ہے، ضرور لیں، اللہ کی دی ہوئی دولت کا اظہار کریں، اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے گھر کے سکون کے لیے، لیکن اس کو ریاکاری کا سبب نہ بنائیں۔ ہمیں نہیں بنانا چاہیے ریاکاری کا سبب کہ ہم دوسروں کے سامنے اس طرح اظہار کریں کہ دوسرے ہماری مجلس میں بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کریں۔ اللہ کے بندوں کی ایک نشانی ہے، اللہ کے دوستوں کی ایک نشانی ہے، اور اللہ کے دوستوں کی نشانی یہ ہے کہ ان کی مجلس میں بیٹھ کر کوئی شخص اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے، بڑا سمجھے، باوقار سمجھے، باعزت سمجھے، وہ یہ سمجھے کہ میں واقعی باعزت ہوں، با کرامت ہوں، عزت دار ہوں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے لیے عزت ہے، اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عزت ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کے لیے عزت ہے۔ جن کے پاس عزت ہوتی ہے وہ دوسروں میں عزتیں تقسیم کرتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس عزت ہی نہ ہو، ہم اپنی ذات میں عزت کو محسوس ہی نہ کریں، تو ہم دوسروں کو کیا عزتیں دیں گے، دوسروں کے کیا تکریم کریں گے؟ تو دوسروں کو عزت دینے سے پہلے اپنے آپ کو باعزت سمجھنا ضروری ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو باعزت سمجھتا ہے وہ دوسروں کو عزت بھی دے سکتا ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو باعزت نہیں سمجھتا وہ دوسروں کو عزت بھی نہیں دے سکتا۔ اپنے آپ کو باعزت سمجھنا چاہیے اور اپنی ذات کی تکریم کرنی چاہیے۔ اپنی ذات کی تکریم کیا ہے؟ اچھے دوست، اچھے پڑوسی، پڑوسیوں کا خیال، وقت پر نماز، اللہ کے حقوق کا بھرپور خیال، ان کی بجا آوری، ان پر عمل پیرا ہونے کی پوری کوشش، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان، ان کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی پوری کوشش، اور دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ جو تو نے احکام ہمیں دیے ہیں، تیری طرف سے جو احکام تیرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے احکام ہیں، ان پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا۔
جب انسان اس انداز میں اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جھک جاتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس تواضع کے نتیجے میں اسے بلندیاں عطا فرماتے ہیں، اور یہ بلندیاں پڑوسیوں کے حقوق پر عمل پیرا ہونے سے ملتی ہیں۔ بات جاری رہے گی، ایک کالر ہے، دیکھتے ہیں وہ ہم سے کیا پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب گزارش ہے کہ پچھلے ہفتے کو ایک لیڈی کے سوال پر آپ نے جو قضا نمازیں پڑھنے کا مسئلہ بتایا ہے، تو وہ مجھے کوئی بڑا عجیب سا لگا کہ اس نے پوچھا تھا کہ میں قضا نمازیں کیسے ادا کروں، تو آپ نے بتاتے بتاتے عشاء کی نماز پر آپ آئے اور آپ نے فرمایا کہ اگر آپ ویسے فرض اور وتر جو ہے یہ قضا کریں، لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو پوری 17 رکعتیں قضا کریں۔ تو یہ، اور آپ نے ساتھ یہ بھی کہا یہ حنفی مسلک کے مطابق ہے کہ یہ جی میرے بھائی نے یہ سوال پوچھا کہ عشاء کی نماز جب قضا کی جائے تو اس کی اگر وقت ہو تو 17 رکعت حنفی مسلک کے مطابق جو ہے وہ ادا کی جائے۔ بالکل یہ سوال پوچھا گیا تھا اور اس کا جواب بھی دیا گیا۔ یاد رکھیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ سنت ادا کریں گے تو اس کا ثواب ملے گا آپ کو، اگر آپ نہیں ادا کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جو ائمہ ہیں وہ سنت کی تعریف کرتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس میں سنت موقدہ ہیں، سنت غیر موقدہ ہیں، اور صرف جو مستحب سنتیں ہیں اس کی تعریف تو یہ کی جاتی ہے کہ اگر آپ پڑھیں گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ کوئی نہیں۔ ہمارے فقہا نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ اگر وقت موجود، مثلا آپ سفر کے اندر ہیں تو سفر میں ذرا وقت کم ہوتا ہے، مثلا آپ جہاز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جب جہاز میں آدمی ہوتا ہے یا ہسپتال میں ہے، ہسپتال میں کسی مریض کے ساتھ ہیں، یا کوئی انسان خود بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو بیماری سے محفوظ رکھے، جب اس قسم کی کیفیات ہوتی ہیں یا کہیں جانے کی جلدی ہے، اب اس صورت میں سنتیں جو ہیں وہ بالخصوص قضا سنتیں جو ہیں وہ ان کا ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس وقت حکم یہ ہے جو فرض ہے آپ اس کو ضرور ادا کریں تاکہ فرض کی ادائیگی جو ہے اس میں کوتاہی نہ ہو۔ اور جب انسانی زندگی میں اس قسم کی سچویشن بنتی ہے، ایمرجنسی کی کیفیات، جیسے کہ میں نے کچھ مثالیں آپ کو دی ہیں، جہاز کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاز جاری ہے، چل رہا ہے، یا آپ کسی ایئرپورٹ کے اوپر ہیں، اور ایسا ایئرپورٹ جہاں پر مسجد کا نام و نشان نہیں ہے، ایسے ایئرپورٹ بھی ہوتے ہیں، یا اس طرح آپ نے سفر کرنا ہے، یا ہسپتال کے اندر ہیں، کوئی شخص بیمار ہے اور اس سے جو ہے وہ زیادہ نہیں جھکا جا رہا، یا وہ زیادہ اس کو آرام کرنے کا ڈاکٹروں نے کہا ہے، تاکیداً کہا ہے کہ آرام کرو، تو اس قسم کی جو صورتحال ہوتی ہے تو پھر اس میں جو فرض نماز ہے اس کو پریفر کیا گیا ہے، جو فرض چیزیں ہیں۔ باقی جو سنتیں ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے اگر آپ آسانی سے ادا کر سکتے ہیں تو کر لیں، اگر نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس وقت جو ہے وہ معذور ہیں، اور جو معذور انسان ہوتا ہے اس کو اللہ کی طرف سے رعایت دی جاتی ہے۔ اور قرآن میں حکم ہے لیسا علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، کہ مسافر پر بھی کوئی حرج نہیں ہوتا، مریض پر بھی کوئی حرج نہیں ہوتا، کسی اندھے انسان پر بھی حرج نہیں ہوتا، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آسانی دی گئی ہے۔ اور پھر سورہ بقرہ کے اندر ارشاد ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ مشکل کا معاملہ نہیں کرتا۔ تو دین کی آسانی کو ضرور لینا چاہیے، اور اگر صحت بھی اجازت دیتی ہو اور وقت بھی آپ کے پاس ہو تو پھر آپ جو ہے، ایک ماں ہے گھر کے اندر، اس کے بہت سارے کام ہیں، 5 بچے ہیں فرض کریں،
تو ان کے کھانا پکانے کی ذمہ داری اس کے اوپر ہوتی ہے، اور صبح بچوں نے اسکول جانا ہے، بچوں کے اسکول کی پوری تیاری ماں نے رات کو کر کے سونا ہوتا ہے، پھر صبح اٹھ کر ان کے ناشتے کی تیاری، اور پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ ہوتا ہے، کتنے معاملات ہوتے ہیں۔ اور اب وہ قضا نماز کرنا چاہتی ہے، ادا کرنا چاہتی قضا نماز، تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے پاس کتنا وقت موجود ہے۔ تو میں نے وہ سارے صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مسئلے کو کھول کر بیان کیا، تاکہ یہ چیز واضح ہو سکے کہ اسلام جو ہے وہ آسانی کی طرف ہے اور آسانی کا معاملہ کرتا ہے۔ فرض نماز میں کوئی چھوٹ نہیں، کسی بھی صورت میں، واجب میں کوئی چھوٹ نہیں، سنت موقدہ کے اندر کوئی چھوٹ نہیں ہے، اور اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اور باقی جو مستحبات ہیں، جو نوافل ہیں، ان کی ادائیگی میں ائمہ نے جو ہے وہ کہا ہے کہ اگر آپ ادا کریں گے تو اس کا ثواب ملے گا، ادا نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ احناف کے نزدیک سنت موقدہ کی ادائیگی بڑی ضروری ہوتی ہے، اور اس کی ادائیگی کے بغیر جو ہے وہ نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان مسائل کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو اس نے آسانی دی ہے اس کو اپنی ذات پر لاگو کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز کی محبت عطا فرمائے اور نماز کے ذریعے اپنی محبوبیت عطا فرمائے، کیونکہ نماز ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے، اللہ کا تقرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ جی، ہم بات کر رہے تھے پڑوسیوں کے حقوق کی۔ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کہ مسجد ہے، اور مسجد کے ساتھ جو پڑوسی رہتے ہیں، اگر یہاں پر تو اسپیکر کے استعمال کی اجازت نہیں ہے، لیکن وہ جگہ جہاں پر اسپیکر کے استعمال کی اجازت ہو تو ہم لاؤڈ اسپیکر کا بھیجا استعمال کر کے اپنے پڑوسیوں کو تنگ بھی کرتے ہیں۔ ہاں، اتنی اجازت ہے کہ ہم اذان دیں آگاہ کرنے کے لیے لوگوں کو۔ اسی طریقے سے جو جمعہ کا خطبہ ہے وہ بھی لوگوں کو بتانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن ہر وقت جو ہے وہ اسپیکر کو آن کر کے لگے رہنا، اور کیونکہ ممکن ہے کہ ساتھ والا پڑوسی جو ہے اس میں کوئی شخص بیمار ہو، کوئی طالب علم ہو، کوئی بیچارہ بہت تھک کے آیا ہو پورا دن دفتر میں کام کر کے، اور وہ سونا چاہتا ہو، اور سو کر صبح پھر وہ رزق حلال کے حصول کے لیے گھر سے جانا چاہتا ہو، تو ہم جو ہے وہ لاؤڈ اسپیکر کا بیجا استعمال کر رہے ہیں، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو رہائشی علاقے ہوتے ہیں، ریزیڈنٹ ایریا، اس میں جو مسجد ہوتی ہے تو کاریں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، تو کوشش کریں ہم کہ کار کو جب لے کے آئیں تو جو اس کا ہارن نہ بجائیں، یا بڑے آہستگی کے ساتھ اس کو آ کے پارک کر دیں، اور لائٹیں زیادہ نہ جلائیں، چھوٹی لائٹ چلا دیں، تاکہ بار بار لائٹوں کے استعمال سے جب وہ پڑوسیوں کے کھڑکی میں اس کی روشنی پڑے گی تو پڑوسی ڈسٹرب ہوگا، اور وہ پریشان ہوگا کہ کس طریقے سے میری نیند جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے عمل سے جو ہے وہ پڑوسی کس قدر متاثر ہو رہا ہے، کس قدر پریشان ہو رہا ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا بھی اسلام کے اولین اصولوں میں سے ہے۔ ایک اور بڑی اہم بات جس کا خیال رکھنا ضروری ہے، اگر آپ گھر میں کوئی چیز پکاتے ہیں تو اپنے پڑوسیوں کو ضرور بھیجنی چاہیے وہ چیز۔ کوئی بھی اچھا کھانا پکایا تو آپ بھیجیں۔ ممکن ہے کہ اگر وہ غریب ہے تو اس کی ضرورت پوری ہوگی، اگر وہ امیر ہے تو مزید آپ کے تعلق میں استحکام آ جائے گا، پیار زیادہ ہوگا، محبت پیدا ہوگی۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ باہر سے کوئی چیز لے کے آئے ہیں، اچھی چیز لے کے آئے ہیں، تو وہ سفید شاپر نہ رکھیں کہ جس میں ہر چیز نظر آ رہی ہو، اور ساتھ والے گھر میں جو ہے وہ غربت اور فاقے چل رہے ہوں، اور آپ جو ہے وہ چیزیں بڑی اٹھا اٹھا کے لا رہے ہوں اور ان کا دل جلا رہے ہوں اور ان کو احساس محرومی دے رہے ہوں، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔
آپ جو بھی چیز لاتے ہیں اس کو پھر جو ہے وہ کالے شاپر کالے بیگ کے اندر لے کے آئیں، کالے بیگ کا استعمال کریں، اور بڑی احتیاط کے ساتھ آپ اپنے گھر میں وہ چیزیں لے کے آئیں، تاکہ دوسرے کو یہ احساس پیدا نہ ہو۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر احتیاط کا حکم دیا ہے کہ ان چیزوں کا تم خیال کرو، تاکہ پڑوسیوں کے احساس کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ تو جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث مبارکہ جو میں نے پروگرام کے ابتدا میں بیان کی ہے، کہ آپ یہ روایت کرتے دونوں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما زال جبریل یوصینی، کہ ابھی تک وہ مجھے ساری باتیں یاد ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام پڑوسیوں کے بارے میں مجھے وصیت کر رہے تھے، بتا رہے تھے، تاکید کر رہے تھے، بار بار ایک ایک بات کی تاکید کر رہے تھے۔ اب ان ساری باتوں کو آپ نے آگے بیان نہیں کیا، صرف اتنا بتایا کہ پڑوسیوں کے بارے میں آپ نے کیا کیا تاکید کی، بار بار مختلف تاکید کر رہے تھے جبریل علیہ السلام پڑوسیوں کے اس حق کا بھی خیال کرو، اس حق کا بھی خیال کرو، ان حقوق کی پاسداری بھی کرو، ان کے یہ حقوق بھی سامنے رکھو۔ تو بار بار حضرت جبریل علیہ السلام ان کے حقوق کی بارے میں تاکید کر رہے تھے، حتی ظننت انہ سیورثہ، مجھے یہ لگا کہ شاید انہیں مال وراثت میں بھی حصہ دار ٹھہرایا جائے گا، مجھے یہ محسوس ہوا کہ شاید انہیں مال وراثت میں حصہ دار بنایا جائے گا۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ کس قدر حقوق بیان کیے گئے ہیں کہ مال وراثت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شاید مال وراثت بھی انہیں دیا جائے گا۔ تو یہ وہ حقوق ہیں اسلام کے جو اللہ رب العزت نے اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیے ہمارے لیے، اہل ایمان کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ کی دوستی انہیں حاصل ہو، اللہ کی نزدیکی انہیں حاصل ہو، وہ اس دنیا میں کامیاب ہوں، آخرت میں کامیاب ہوں۔ ایک کالر ہے، دیکھتے ہیں ہم سے کیا پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ جی جی میرا کیا پوچھنا چاہیں گے سوال ہے کہ یہ جو ایک عراق میں ہے نہر فرات اور نہر نیل جو مصر میں ہے، یہ وہی نہریں ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی گئی تھی، وہ جو جنت سے آ رہی ہیں، یا یہ دنیا کی نہریں ہیں؟ جی ہمارے محترم دوست نے پوچھا ہے کہ یہ نہر فرات اور نہر نیل، نہر فرات جو عراق کے اندر ہے اور نہر نیل جو مصر کے اندر ہے، یہ وہی نہریں ہیں جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھائی گئی ہیں۔ اس سوال کا جواب انشاءاللہ ہم تفصیل سے دیں گے اگلے پروگرام میں، کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ تو اگلے پروگرام تک کے لیے آپ انتظار کیجئے گا، اس سوال کے جواب کا تفصیل کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ محترم ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے، اپنی نزدیکی عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا کی کامیابی بھی عطا فرمائے اور آخرت کی کامیابی بھی عطا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔